قال الله تعالى في موازين آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے ایک ٹاپک چل رہا ہے، ایک موضوع ہے، تو میں نے کئی خطبوں میں لا الہ الا اللہ پر تبصرہ کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور پچھلے خطبے سے میں نے دوسرے جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. جس طریقے سے اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر جھکنے سے، کسی اور در کی دہائی دینے سے لا الہ الا اللہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بن کے آ جانے کے بعد کسی کی بات کو ماننا ضروری سمجھنا اور کسی کے پیچھے چلنا ضروری سمجھنا، اس عمل سے محمد رسول اللہ خراب ہو جاتا ہے. آدمی کے اندر سے محمد رسول اللہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ رب العالمین چن لیتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے، چن لیتا ہے کہ رسول انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا ہے، اور دنیا میں ہم کسی کے پیچھے لگ جائیں تو وہ اللہ کا چنا ہوا نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اس کو بڑا بنا کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کو چنا ہوا ہے، اللہ نے اسے نہیں چنا ہماری رہنمائی کے لیے. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے چنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بات یاد رہے تاکہ بات آسان ہو جائے سمجھنا. دیکھیے، جیسے لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اللہ ہی کو حاجت پوری کرنے والا مانا جائے، اللہ ہی کے ضرورت پوری کرنے والا مانا جائے، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے، اللہ ہی کے لیے قربانی کی جائے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے تقاضے یہ ہیں، اس میں سے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی بات ماننا، حکم ماننا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے دین میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہو. یہ 2 تقاضے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، ورنہ کلمہ اگر پڑھ کر آدمی صرف وہ جنت میں چلا جاتا تو کسی چوراہے پر ہندی یا انگلش میں لکھ کر بورڈ پر لگا دیا جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر زبان میں لکھا ہوتا، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، تو جو نکلتا وہ پڑھ کر گزر جاتا اور سب کے سب جنت کے حقدار ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. کلمے کے تقاضے کو سمجھنا کہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا چاہتا ہے ہم سے، اس پر عمل کرنا. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پچھلے خطبوں میں معلوم ہو چکے ہیں. محمد رسول اللہ کے تقاضے 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، بات ماننا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل جو کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. یہ 2 تقاضے ہیں محمد رسول اللہ کے. اور 2 میں سے ایک کو اگر آدمی چھوڑ دے گا یا دونوں چھوڑ دے تو کلمہ اس کی زبان پر رہے گا، لیکن وہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ جنت ہے. اس عمل کا حقدار، اس چیز کا حقدار بندہ نہیں ہو سکتا. تو اطاعت کے بارے میں نے پچھلے خطبے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. جیسے ہی کوئی حکم ملتا فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دیتے.
یہاں تک کہ صحابہ کرام نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر بول دیتے تھے. اب کیوں نہ ہو، یہ محمد رسول اللہ کا حق ہے، یہ عام آدمی کی پکار نہیں ہے. رسول کا وہ مقام ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بندی یا بندہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دے تو وہ نماز پوری نہیں کر سکتا، وہاں سے توڑ کر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہے. صحابہ کرام نے ایسا کیا. چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابو داؤد اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فجر کی نماز میں ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیر کر جیسے ہی مقتدیوں کی طرف رخ پھیرا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہے. تو اس نے نماز ہی کے دوران اپنی نماز کو توڑ دیا اور کہا کہ میں نے فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کو نہیں پڑھا تھا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. تو الذین استجابوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اس کا رسول جب تمہیں آواز دے تو کوئی بھی کام میں ہو، خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، اس کو ختم کر کے توڑ کر کے لبیک یا رسول اللہ کہو. ہاں میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے میرے آقا. یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی حکم دیا جائے اسے سر جھکا کر مان لینا، اس کے سوا دوسرا چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا، ایک تو اس میں یہ مفہوم ہے کہ اگر رسول کی طرح کسی کی بات آدمی مانے گا کہ فلاں حضرت صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں امام صاحب نے یہ حکم دیا ہے، یہ مسئلہ بتایا ہے، تو اسے بغیر چوں چرا بس مان لیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں شرک ہے. یہ شرک بالرسالت ہے. جیسے اللہ کے سوا کسی اور جگہ پر ماتھا جھکانا، ماتھا ٹیکنا شرک باللہ ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی طرح کسی کی بات کو ماننا یہ شرک بالرسالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کی بات، ہر ایک کی بات میں آدمی کو چوں چرا کرنے کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ذرا بھی چوں چرا کرنے کا حق نہیں. جو بھی حکم مل جائے، عقل میں آئے تو ٹھیک، عقل میں نہ آئے تو بھی ٹھیک. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دین کے اندر کوئی عقل کا ذرا بھی دخل ہوتا تو میری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ موزے کے نیچے والے حصے پر مسح کیا جائے، تلوے کے نیچے والے حصے پر. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موزے کے اوپر مسح کرو. سے موزے کا مسئلہ ہے نہ کہ اگر سردیوں کے موسم میں آدمی موزہ پہن لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص موزہ وضو کر کے اگر پہن لے تو اگر حجر میں ہے یعنی اپنے مقام پر ہے، اپنے گاؤں میں ہے، تو 5 نمازوں تک، 1 دن 1 رات، اور اگر وہ سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات ہے، وہ اس پر مسح کرتا رہے، اس کو اتار کر دھلنے کی ضرورت نہیں. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عقل یہ گواہی دیتی تھی کہ میں نیچے تلوے پر مسح کرتا کیونکہ گندگی لگ جاتی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہوئے سنا کہ موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کیا جائے، تو اس لیے میں اوپر کے حصے پر کرتا ہوں. نبی کی بات میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی اور کی بات کو بھی بے چوں چرا مانا گیا تو سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس میں یہ شرک ہے، شرک بالرسالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو مان رہا ہے، اگرچہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ماں باپ کی ہر بات مانی جائے گی، وہ بات جو دین سے تعلق نہ رکھتی ہو، ہر وہ بات مانی جائے گی. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر کسی کے ماں باپ اس کو شرک کرنے کے لیے کہیں تو یہ بات فَلَا تُطِعْهُمَا یہ نہیں مانا جا سکتا. دین کے اندر کوئی بات کہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف، اگرچہ وہ ماں باپ ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جا سکتی. ہاں دنیاوی معاملے میں اگر وہ آدھی رات میں اگر کوئی حکم دے کہ مجھے 1 گلاس پانی دو تو دینا ہے، بالکل دینا، یہ فرض ہے تمہارے اوپر. لیکن دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے، اور جب مانی جائے اس پر عمل کیا جائے، وہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے.
اس تعلق سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے خطبہ مسنون کے بعد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے رسول کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والوں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھنے والوں، اللہ کی محبت میں قربانی کرنے والوں، اللہ کی محبت میں حج و عمرہ کرنے والوں، اللہ کی محبت میں صدقہ و خیرات کرنے والوں، سن لو کہ اللہ تم سے کب محبت کرے گا؟ جب یہ تمام اعمال اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو. ایک مرتبہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے، ایک ورق تھا، پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن خطاب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ اپنی کتاب میں آنکھ لڑائے ہوئے بڑی مگن سے پڑھ رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا دیکھ کر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے عمر کے اس عمل سے، تو کہا سکیلت کا یا عمر، تیری ماں تجھے گم پائے عمر، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ متغیر ہو رہا ہے تمہارے اس عمل کو دیکھ کر. آپ حضرت عمر بن خطاب نے اس کتاب سے جب اپنا چہرہ اٹھایا اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، تو چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو، اور کہا رضیت باللہ ربا ورضیت باللہ اسلام دینا ورضیت بنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کا رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام اپنا ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ہونے پر راضی ہوں. بتائیے اللہ کے نبی کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ کہا ہے عمر تم موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب پڑھ رہے ہو، کیا مجھ پر جو اتر رہا ہے اس میں کوئی کمی نظر آ رہی؟ اور کہا کہ اللہ کی قسم جس نبی پر اتری ہوئی کتاب تم پڑھ رہے ہو، تو اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر اس زمین پر آ جائے تو موسیٰ کو جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنا ضروری ہو جائے گا. اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے جو ہے تو انہیں جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنا پڑے گا، ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے. تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہو، حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی اللہ کی کتاب تورات قرآن اور حدیث کے سامنے نہیں چل سکتی، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی انجیل محمد رسول اللہ کی پر اتری ہوئی کتاب کے مقابلے میں نہیں چل سکتی ہے، تو کسی امام کی لکھی ہوئی کتاب، کسی محدث کا، کسی مفکر کا لکھا ہوا قول دین کے اندر کیسے چل سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب جب نہیں چل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو انہیں جنت میں جانے کے لیے میری پیروی کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں، روزہ رکھتا ہے اللہ کی محبت میں، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی محبت میں، حج کرتا ہے اللہ کی محبت میں، قربانی کرتا ہے اللہ کی محبت میں، لیکن ان اعمال سے اللہ محبت تب کرے گا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم ان تمام اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے. یحببکم اللہ، کب اللہ تم سے محبت کرے گا؟ دنیا کے اندر بھی ایک سسٹم ہے، ہر آدمی کے اندر تقریباً یہ خواہش ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے. لیکن اگر اس محبت میں شرط رکھ دے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن میں محبت نہیں کرتا اس لیے کہ میری یہ شرط ہے، یہ شرط پوری کر دو تب میں تم سے محبت کروں، تو وہ شرط پوری کرے گا کہ نہیں انسان؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، تم جتنے بھی دنیا کے اندر اعمال کر رہے ہو سب میری محبت میں کرتے ہو، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ یہ اعمال تمہارے میرے نبی کے پیروی میں نہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ آ جائے.
اور جب آ جائیں گے یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے آج کی تاریخ میں کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، آج اگر اس مسجد میں کوئی شخص ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے کہ آج سے ہم سارے کام پوچھ پوچھ کر اپنے نبی کے طریقے پر کریں گے، یقین جانو اللہ آج سے سارے گناہ معاف کر دے۔ آیت کریمہ اللہ کی ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم نبی کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بشرطے کہ آؤ محمد رسول اللہ کے قدموں کے پیچھے، آؤ محمد رسول اللہ کے قدموں کے پاس آؤ میرے بھائیوں قریب۔ یہ کسی اور کی طرف نہیں بلایا جا رہا جس کی پہنچ صرف دنیا تک ہو، اس ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عرش پر بلا کر نماز جیسے فریضے کو دیا۔ میرے بھائی اس ہستی کی طرف بلایا جا رہا جسے اللہ نے بڑا بنایا۔ تو اور آگے آیت نمبر 32 پر اللہ رب العالمین نے ایک فتویٰ بیان فرمایا، قل اطیعوا اللہ ورسول، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ رب العالمین کا، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے انکار کر دیا۔ پچھلے خطبے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ حدیث صحیح بخاری کی پڑھی تھی کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے۔ اور قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات نہ مانی اس نے جنت سے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس تعلق سے یہ آیتیں بھی ہے، فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اسے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 پر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع کرو اس کی جو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اتباع مت کرو اپنے دوستوں کی۔ اچھا، قرآن حکیم کے اندر کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے ذہن کے مطابق اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ عام طور پر یہی تو ہوتا ہے، آدمی حق جاننے کے بعد دوستوں کے چکر میں چھوڑ دیتا ہے سچی بات۔ یار فلاں دوست کیا کہے گا، فلاں یار محلے کے فلاں کیا کہے گا، تو اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع مت کرو اپنے دوستوں کی، دوستوں کے چکر میں آ کر دین خراب مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے جب بیان فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم ہی لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو نازل ہوا ہے رسول اللہ پر، آؤ اس بات کی طرف جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آئے۔
اللہ اکبر. دیکھیے قرآن اتنی معروف کتاب ہے دنیا کے اندر، ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے اندر انسان کی ذہنیت میں جو جو بگاڑ آ سکتے تھے، جو جو خرابیاں آ سکتی تھیں، انہی کی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا کہ دیکھو یہ تمہارے اندر بگاڑ آئے گا. ایک یہ بگاڑ، ایک تو یہ ہے کہ دوستوں کے چکر میں آدمی کبھی کبھی سچی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے باپ دادا کے چکر میں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس بات کی طرف جو نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر، تو کہتے ہیں اس کے جواب میں جانتے ہو کیا؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے چلے آئے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ تو ان کے باپ دادا چاہے ان کے اندر علم ہو یا نہ ہو، وہ ہدایت پر نہیں تھے اور ان کے اندر علم بھی نہیں تھا، تب بھی باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ یہ میں تقریر نہیں کر رہا بلکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ تو باپ دادا علم والے تھے نہ تو ہدایت پر تھے، پھر بھی یہ کہا جاتا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، میرے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آئے. تو میرے بھائیو آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کبھی کبھی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اتنی سچی ہے کہ ہر دور کے اندر وہ چیز پھر آتی ہے. آج کے دور میں بھی کہا جائے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا سے جو ہوتا ہوا چلا آیا، آج تو وہی ہے. اس دور کے اندر بھی لوگ یہی کہتے تھے، آج کے دور میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو اگر نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، اطاعت کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے. لیکن نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے تو اس نے اتباع کو چھوڑ دیا، اطاعت کو پکڑ لیا. اچھا کوئی آدمی جمعے نماز پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتا ہے، تو اس نے اتباع کو پکڑا، اطاعت کو چھوڑ دیا. اتباع تو کر رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے، باقاعدہ سیکھ کر پڑھ رہا ہے کہ نبی کی نماز کیسی تھی، ویسے طریقے پر پڑھ رہا، لیکن پھر جمعے کے بعد سے نکلتا، پھر جمعے کے دن ہی اسے ملاقات ہوتی ہے مسجد کے اندر. تو یہ کیا کروں، ایک نے اطاعت کو چھوڑ دیا، ایک نے اتباع کو چھوڑ دیا. جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتے، انہوں نے اطاعت کیا، اتباع کو چھوڑ دیا. اور جو نماز نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے، انہوں نے اتباع کو پکڑا، اطاعت کو چھوڑ دیا. جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جس نے نماز پڑھی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا. لیکن اگر نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جاتی. مثال کے طور پر نماز جنازہ، عام طور پر ہر شخص کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا وہ نماز جنازہ جو بازار میں بکنے والی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، کیا وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نماز جنازہ میں جو مارکیٹوں میں کتابیں بک رہی، واللہ یہ گمراہی کے سبب ہیں. یہ کتابیں ان میں سب غلط لکھا ہو، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے. اس کے ان کتابوں کو ختم کر دیا جائے، امت کے اندر فرقے ختم ہو جائیں گے. یہ کتابیں جو مارکیٹ میں آئین نماز، سچی نماز، میری نماز، یہ بک رہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجالیت ہے. اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اس میں نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر لانے کے لیے آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھنا پڑے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں ثنا سکھائی کہ نیت باندھو، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھو اور پھر ثنا پڑھو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ثنا نہیں سکھلائی. کہا جیسے ہی تم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھو نماز جنازہ کی، تمہیں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھی ہوتی. ارے جب جنازے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی تو مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ثنا کو سکھلایا ہے، ثنا پڑھی جائے ہر نماز میں. اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. لیکن نماز جنازہ میں یہ نہیں پڑھنا. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کرنے کے.
نماز جنازہ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 974 پر لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور حدیث نمبر 756 پر لکھا ہوا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ کن لوگوں نے بنا لیا بغیر سورہ فاتحہ کے؟ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایسے اماموں سے اپنے گھر والوں کی نماز مت پڑھاؤ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہوں، ورنہ تمہارا باپ قیامت کے دن دامنگیر ہوگا، تمہاری ماں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ تم نے اس شخص سے میری نماز جنازہ پڑھایا جس نے وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں جس میں نماز جنازہ لکھی ہوتی ہے غلط لکھی ہوتی ہے، یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ثنا نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، چھوٹی سی ایک سورت بھی پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد وہی درود جو نماز میں پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر وہی جو ہے دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس طریقے سے پڑھنا۔ تو یہ مطلب جو ہے اسی طریقے سے فرض نمازیں ہیں، ہر نماز کو جب تک ایک ایک رکن کو چیک نہیں کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، میرے بھائیوں کسی کے کہنے پر، کسی کتاب کے چکر میں، کسی امام کے چکر میں، کسی محدث کے چکر میں مت آؤ، سیدھے سیدھے دامن پکڑ لو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہی ذریعہ نجات ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی تمہارے لیے نور ہے، یہی تمہارے لیے راستہ ہے، یہی تمہارے لیے جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہ ہر عمل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ نماز میں غور کرو گے، نماز میں آپ دیکھیے بار بار کہنے کے باوجود اس مسجد میں الحمدللہ یہ سنت زندہ ہوئی ہے کہ جماعت کی نماز میں ہر ساتھی اپنے کندھے سے کندھا ملا دے، قدم سے قدم ملا دے، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث نمبر 725 صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو ہر ساتھی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا دیتا اور قدم سے قدم ملا دیتا۔ یہ اس کے سوا جو عام طور پر آدمی 1-1 فٹ کی 10-10 انچ کی دوری پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں گھٹے پڑ چکے ہوں گے نماز پڑھتے عمل کرتے کرتے، لیکن تصلی نارا حامیہ، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نماز کو مڑ کر نہیں دیکھتا کہ میری نماز نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ تو نماز کو میرے بھائیوں نبی کے طریقے پر لاؤ، مت ڈرو اس بات سے کہ کوئی چڑھائے گا، مت ڈرو اس بات سے کہ کوئی کہے گا کہ تم بدل گئے، تم فلاں ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، کہنے دو، کچھ بھی کہنے دو، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنا ہے۔ قبر کے اندر اللہ کے بعد من رب کا، اس کے بعد جس ہستی کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نہ تو کوئی امام ہوگا، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی جو ہے شیخ الاسلام، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے رہنما بنا کر، محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو رسول کی بات مانو، اس لیے کہ یہی پوچھا جائے گا قبر کے اندر، کسی کے چکر میں مت آؤ۔ تو یہ ایک جو ہے محمد رسول اللہ کے تقاضے تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اور آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، جو مجھے میرے موبائل پر بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں کل سے، پرسوں سے، اور اس سے 2-4 دن پہلے سے، کہ آپ سب یہ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ قید کیے ہوئے ہیں یہودی آج کے دور کے، کہ ان کی کچھ شرطیں ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا جائے، بیت المقدس ان کے حوالے نہ کر دیا جائے تو ان مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ ہی بہتر جانے ان کو پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے یا نہیں، محصور کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مسلمان ان کی قید میں ہیں۔ تو جو ہے دنیا کے چوٹی کے بڑے بڑے علماء نے مشورہ کیا اور اس کو باقاعدہ میسج آ رہے موبائلوں پر کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے، ہر مسجد کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جائے، ان کو دعا کی جائے، کیونکہ مسلمان کہیں کبھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، اہل حدیث کہتا ہو، اللہ نے نام مسلمان رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، وہ کہیں ہمارے بھائی ہیں، تو ہم دعا کریں کم از کم۔ جسد واحد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسلمان کہیں کہو ایک جسم کے ایک حصے کی طرح ہے، اس پر اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم دعا کریں اس کے لیے۔ میرے بھائیو اللہ کے سامنے روئے
کہ اللہ وہ مسلمانوں کو کافروں نے جو قید کیا ہے اللہ ان کی قید سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے. اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی جو خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین مسجد اقصی کی اے اللہ ان ظالموں سے حفاظت فرما. مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے مخلص مسلمان جو ان کی قیدوں میں ہے اللہ ان کی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ایمان کی چنگاری ایسی اور ایمان کا کوئی کرشمہ ایسا دکھا دیجئے جنہیں انہیں سبق حاصل ہو جائے. اللہ جن بے گناہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ ان کی قبر میں چین و سکون نصیب فرما. یا رب العالمین جو مسجد اقصی کی حفاظت میں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے, ان کے گھر والوں کو چین و سکون نصیب فرما. یا رب العالمین مسجد اقصی کے پیچھے جد و جہد کرنے والوں کی ہمتیں اور حوصلے بلند فرما. یا رب العالمین آپ کے نبی نے بتایا تھا ایسی صورتحال میں امام مہدی کا ظہور ان قریب ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا وقت آ چکا ہے. یا رب العالمین اس دور میں پوری امت کو متحد کر دے, پوری امت کو اللہ پوری امت میں اتحاد پیدا فرما. کلمے کی نسبت پر سب کو اکٹھا اور جمع فرما دیجئے, سب کو تمام طرح کے شرک سے حفاظت فرما, سب کی تمام طرح کی بدعتوں سے حفاظت فرما, تمام طرح کی معصیت اور گناہوں سے حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجئے, بگڑی بنا دیجئے. یا رب العالمین اپنے کرم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. صلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.